تو یہ وصیت کا 5th پارٹ. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے سامنے ایک مشکل ویلی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی جس کے اوپر بوجھ نہ ہو، بوجھ والے آدمی سے یعنی ویٹ والے آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا، اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والی کی بنسبت بری حالت میں ہوگا. اور اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ. یعنی مشکل گھاٹی ہے. جو سستی کرے گا نا سلو ہوگا، تیز والا بہتر ہے. تو یعنی ایونچولی یو ہیو ٹو پاسبل ڈیسٹینیشن، جنت و جنت. لہٰذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا اور دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کہاں اترنا ہے. جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے اسپوکین میں رکنا ہے، تو اب ہم ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں. ہم کسی خطرناک، گھٹیا یا گندی جگہ کو سلیکٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اٹ کین بی ڈینجرس. سو بالکل اسی طرح آخرت میں جو منزل ہے نا وہ طے کر لو. طے کر لی جنت میں جانا ہے، اوکے ڈن. اب اس کے مطابق اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کرو، یعنی اس کے لیے کام کرو. یاد رکھو کہ دنیا میں موت کے بعد واپسی نہیں ہے. دیر از نتھنگ، پلٹنے کی کوئی صورت نہیں. یقین رکھو کہ جس کے قبضے میں قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اللہ یعنی اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے. اللہ اکبر، بڑے زبردست جملے. یعنی امام فرما رہے ہیں، دادا جان فرما رہے ہیں، اسٹے پٹ، ہیو فیتھ، کہ جس کے قبضے میں یہ سب کچھ ہے نا، ہی ہیز آل پاور، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، اور اس سوال کو سوال کرنے سے پہلے، ابھی سوال نہیں ہوا، سوال کرنے سے پہلے اس کو ایکسپٹ کرنے کی گارنٹی بھی دی ہوئی. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی؟ دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی ہو، وہ کہے غریبوں سے کہ آپ کو پوری اجازت ہے میرے سے جو مانگیں، ابھی وہ مانگے نہیں، اور وہ کہہ دے اور ایک بات سن لیں، جو مانگیں گے دوں گا. اس سے کمال کی کوئی بات ہو سکتی؟ پھر وہ کہیں اور جائیں گے. اور قبول کرنے کا ذمہ لیا اور حکم دیا ہے. ریکویسٹ ایک ہے آپشن، یعنی غریب آدمی کو آپشن دے دی، مانگو چاہے نہ مانگو. حکم دیا ہے کہ تم مانگو. یہ حکم کون دے سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ چیریٹی میں جاتے ہیں تو آرڈر تو نہیں کرتے کسی کو. یہ آرڈر کون کسی کو کرتا ہے؟ آرڈر کر رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو. یعنی کیا کہیں گے؟ اب ایک شخص کھڑا ہو کسی ایک جگہ پہ، بڑی ایک فلانتھراپی ہو رہی ہو، فلانتھراپسٹ کھڑا ہو، اور وہ کہے بھائی میں ایک کھڑے ہوں، میں تو 10-15 کھڑے ان میں سے سب کہہ رہے ہوں ہاں جی ہم ہیں، کوئی آپ کو چاہیے ہو، یہ اس طرح بات کرے. اور ایک کہے نہیں، آئی آرڈر ایوری ون آف یو کہ مجھ سے مانگو، تو اس کے متعلق کیا نظریہ بنے گا؟ یار ہی سو ڈیسپریٹ ٹو گیو یار، رائٹ؟ یہی بنائیں گے نا آپ. یا یہ کمال، اس کے پاس سب کچھ ہی لگ رہا ہے. تو یہ ارسپیکٹو کہ وہاں 100 بندے ہیں، 1000 بندے ہیں، 10,000 بندے ہیں، اور وہ سب کو کہہ رہا ہے میں تمہیں سب کو آرڈر دے رہا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگو، جو تم نہیں، کچھ نہ کچھ نہیں، جو چاہو مانگو. دیٹ کین بی ویری ویری ڈینجرس، رائٹ؟ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا یا تو پاگل ہو سکتا ہے،
یا بہت ڈسپریٹ ہو سکتا ہے. پاگل میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کے پاس ہر چیز نہیں ہے، کسی کے پاس ہر چیز نہیں ہے. تو اتنا بڑا دعویٰ تو صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ اسے ڈر ہی نہ ہو، ختم ہو جائے گا. ایسا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے. خدا کو یہ دعویٰ سزاوار ہے، خدا ہی یہ دعویٰ کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور پھر حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے. حکم دیا ہے کہ مانگو تاکہ وہ دے، اور رحم کی درخواست کرو، اللہ سے مرسی مانگو تاکہ وہ رحم کرے. ان دونوں چیزوں کا حکم دیا اس نے، ریکویسٹ نہیں کی اس نے، آپشن نہیں دی، حکم دیا. اس کو پسند ہے یہ. اچھا میں کہوں ایک بندہ ہو، وہ آپ ہوم لیس ملتا ہے، آپ ایک دن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوم لیس سے چلو اس کو کھانا کھلا دو. اچھا اگلے دن آپ جائیں، وہ آپ کو کہ آپ نہ کہیں، وہ کہ مجھے آپ وہ چاہیے وہی مجھے کھانا کھلا، یار مجھے کھانا کھلا دو. اچھا دو، تیسرے دن یار مجھے کھانا کھلا دو، چوتھے دن آپ پانچویں دن مان جائیں گے یار وہ تو پیچھے پڑ گئے. جنرلی بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں نے ایک مرتبہ دو مرتبہ میں نے اس کی ذمہ داری تو نہیں نا لے لی. اب یہاں معاملہ ہی ہو رہا ہے. یہاں بھائی بار بار مانگو، ہر بار مانگو. ایک پاور ایسی ہے اس کو مانگنا پسند ہے. وہ پسند ہی ان لوگوں کو کرتا جو مانگتے. ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی جو بغیر دعا کے ہو، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کے سے دعا ہی نہیں کی، اتنا آپ کو مل گیا. یہ تکبر ہے اسلام میں کہ آپ خدا سے نام مانگیں. تکبر. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب ماں باپ کے پال رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ اگر اس کو وہ کچھ میں نے نہیں لینا آپ سے، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا، تو ماں باپ کہیں گے. بالکل اسی طرح خدا کو سخت ناپسند ہے جب اس کے بندے اسے نہیں مانگتے. بالکل وہی فیلنگ ہے جو ایک باپ کو ہوگی بیٹے سے یا بیٹی سے کہ نہیں جی میں نے آپ سے نہیں لینا. کمال ہے. ایسا خدا ہے ہمارا. یہ دادا جان ہمیں بتا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے. ہائے 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 ہائے، سارا اسلام ہی اس جملے میں، ساری توحید ہی ادھر ہے. یہاں ساری توحید ہے اس جملے میں. ہمارے سارے عقیدوں کے اوپر یہ ایک سیلاب ہے جملہ. یہ جتنے شیعوں میں سے عقیدے ہیں، سنیوں میں جس طرح بریلیوں، یہ سیلاب ہے یہ جملہ. اٹس این اوشن جو سب کو بھاگ لے جائے گا. صرف یہ جملہ اللہ دادا جان فرما رہے ہیں کہ اس نے، اللہ نے اپنے یعنی اس اپنے درمیان اور ہمارے درمیان، میرے درمیان کوئی دربان کھڑے نہیں کیے، کوئی گارڈز نہیں کھڑے کیے ہوئے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں، ہمارے دادا جان یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور تمہارے بیچ میں کوئی گارڈز نہیں کھڑے کیے ہوئے کہ جی تمہیں وہاں تک جانے نہیں دیں گے. ہوتا ہے نا بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے گارڈز ہوتے ہیں، پہلے اس کے پیچھے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، آپ پہلے پروٹوکول سے ملتے ہیں، پھر جا کے بھائی جان سے ملتے ہیں کہ ہاں جی انکل آپ سے مل رہے ہیں ہم. ایسا نہیں ہے. بادشاہ ہوتے ہیں نا، بل گیٹس آپ اس سے ملنے جائیں تو اس طرح تو نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے دروازہ کھولے بھائی بل گیٹ ٹھیک ہے آپ. آف کورس ملنے سے مراد یہ ہے یو ہیو ٹو میٹ ٹو سم ون. اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون یو نیڈ سم ون ان بٹوین، رائٹ. کوئی دنیا میں بڑا آدمی آپ کو ایسے تو نہیں، آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کے کمرے میں جا کر تو نہیں اس سے ملاقات کر سکتی ہیں کہ میں آئی تھی ادھر سوچا آپ سے ملتی چلوں. ظاہر سی بات ہے یو نیڈ، آپ سیکریٹری سے ملیں گی، آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، وہ پھر آپ جا کے ملیں گی. دیٹس واٹ ہی از سیئنگ کہ اللہ ہے تو مالک ہم سب کا نا، ہی از دا سسٹینر. اس نے اپنے اور ہمارے بیچ میں کوئی گارڈز نہیں کھڑے کیے ہوئے جو ہمیں روکتے ہوں کہ اچھا ابھی گارڈز کے پاس ہم جائیں گے، پھر گارڈز ہمیں آگے جانے دیں تو دیں. یہ نہیں ہے. اٹس اے ڈائریکٹ اپروچ. ہی از لیونگ ود اس. اور اگلا جملہ تو کمال ہی ہے. انہوں نے کہا جو تمہیں روکتے ہوں اور نہ تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم اس کے لیے کوئی سفارش ڈھونڈو. ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے گائیڈنس کے لیے، ہمیں علم کے لیے ضرورت ہے، ہمیں شریعت کے لیے ضرورت ہے، ہمیں دین سمجھنے. یہ وہ کام کر رہے ہیں، دیکھو دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ. یہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے تو نہیں، یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہوں میں. یہ میرے دادا جی
اور اللہ کے ولی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دس از دا ریئل دین. مجھے نہیں پتا وہ دین جو ممبروں پہ بک رہا ہے وہ کہاں سے ہے، لیکن دس از دا ریئل دین. وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی کو نہیں سیٹ کیا اپنے اور تمہارے بیچ میں کہ تم اس کا ریفرنس لاؤ گے تو ہی کام ہوگا. کتنے کلیئر ورڈز ہیں. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان نہیں کھڑے کیے جو تمہیں روکتے ہوں. تم اس پر مجبور بھی نہیں کیا کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تبھی کام ہو. اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی اور نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے. نہ ایسے موقع پر اس نے تمہیں رسوا کیا ہے جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے کوئی توبہ قبول کرنے میں کوئی شرطیں عائد کی ہوئی ہیں. اللہ اکبر، اس سے زیادہ توحید کہاں ملے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر گناہ کیے ہوں تو بھی اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ختم کی. توبہ کر لو، گناہ ہو گیا توبہ کر لو. اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے اپنا، اس نے بند نہیں کیا، ہم نے اپنے لیے بند کر دیا. نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، وہ سزا بھی نہیں دیتا. کتنی مرتبہ یہ حدیث ہم نے اس دن بھی اماں بتا دی اور میں بھی تمہیں بتاتا رہتا ہوں کہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے تک کا ٹائم ہوتا ہے. وہ فرشتے کو منع کرتا ہے رائٹ والا لیفٹ والے کو، نہ لکھو توبہ کر لے گا. اور اگر کوئی توبہ کر لے تو نہیں لکھتا حدیثوں میں. وہ اچھا پھر ایون چلو اس نے لکھ بھی لیا، اس کے بعد بھی اگر آپ توبہ کر لیں تو معاف کر دے گا. اس نے سزا دینے میں جلدی نہیں کی، کوئی جلدی نہیں کرتا وہ. اس نے قیامت تک. اور نہ توبہ اور انابت کے بعد کبھی وہ تانا دیتا ہے. اللہ تانے نہیں دیتا، سارکزم نہیں دکھاتا. اللہ میں سارکزم نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کبھی کسی نے کوئی زیادتی کر دی، ہم نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اس کے بعد جب کبھی دوبارہ کو دے دے اور میں نے تمہیں معاف کیا تھا نا اب پھر تم آ گئے. وہ نہیں اس طرح کرتا کہ ہیلو تمہیں ابھی میں نے توبہ دی تھی چلو بھاگ جاؤ. وہ تانے نہیں دیتا. He does not give it. He does not give any sort of sentence جس میں دوسرے کی توہین ہو. اور نہ ایسے موقعوں پر جہاں تمہیں واقعی رسوا ہو جانا چاہیے تھا تمہارے کاموں کی وجہ سے، اس نے تمہیں رسوا نہیں کیا، اس نے تمہیں بے عزت نہیں کیا، اس نے تمہیں ہیومیلیٹ نہیں کیا. جہاں واقعی تمہارے کرتوت ایسے تھے کہ تمہیں ہیومیلیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے تمہارا پردہ رکھا. کون گناہ نہیں کرتا؟ کیا اللہ چاہے تو آپ کا گناہ سب کو پتہ نہ لگے؟ اس نے پردہ رکھا ہے نا. اللہ نے تو نہیں رسوا کیا، ہمیں ہیومیلیٹ نہیں کیا، ہمیں بے عزت نہیں کیا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں مولا فرما رہے کام ہمارے ایسے تھے کہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا. اور نہ اس نے توبہ قبول کرنے میں کوئی شرطیں لگائیں، کوئی کنڈیشنز لگائیں. کوئی کنڈیشن نہیں، توبہ کرو. نہ کوئی سختی کی ہے کہ یوں کرنی ہے وہ کرنا ہے، یوں کھڑے ہو جاؤ، الٹا کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرح کرتا ہے. اللہ گناہ کے بارے میں تم سے بحث نہیں کرتا. وہی کہتا ہے گناہ مت کرو لیکن سختی نہیں کرتا. ہم بچے کو کہتے ہیں آگ کے قریب نہ جاؤ. اب امیجن کریں کہ 1.5 سال کا بچہ ہے جو آپ کی بات سمجھ لیتا ہے، 2 سال کا بچہ. آپ اسے کہہ رہے بیٹا آگ کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے. اب بچہ جا رہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں آگ کے قریب نہیں جاؤ. اچھا نہیں جاؤ پلیز، خدا کا واسطہ ہے یار پلیز نہیں جاؤ، پلیز نہیں جاؤ. وہ جا رہا ہے، کیا کریں گے آپ ہی کہیں گے نہیں ٹھیک ہے سختی نہیں آپ جاؤ. نہیں بس روکوں گا ہاتھ سے قریب جا کے بیٹا نہیں جاؤ پلیز. وہ جا کے آگ ہو جائے گا. یہ آپ پاگل کہلائیں گے. دنیا بچے کو نہیں آپ کو پاگل کہے گی. بھائی آپ روکیں اسے، آپ پاگل ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ جا رہا ہے. نہیں میں سمجھا رہا تھا اسے. او بھائی سمجھا رہا ہر چیز کو، وہ بچہ ہے اس کو آپ سمجھائیں گے، سختی کرنی پڑے گی آپ کو. رائٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ ہم. وہ روئے چیخے چلائے آپ اسے جانے دیں گے؟ سختی کریں گے نا. اللہ نے سختی نہیں کی گناہ سے روکنے میں، وہ سختی نہیں کرتا. اس نے کہہ دیا کہ مت کرو، اب کرو آپ کی مرضی، فری ول دی ہے اس نے سختی نہیں کی. اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا. اللہ اپنی رحمتوں سے مایوس کبھی نہیں. وہ تو آیت کا قرآن، یہ تو قرآن ہے. یہ سیدھی سی بات جو ہمارے دادا جان فرمایا قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی گناہ کر بیٹھے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا،
سوائے شرک کے. شرک کو اس نے کلیئرٹی کے ساتھ الگ رکھا. انہوں نے کہا یا رسول ان کو بتا دو میں ان کا ہر گناہ بخشوں گا, شرک نہیں بخشوں گا. اتنی سخت بات کی ہے قرآن نے, بہت سخت بات ہے. اور اسی معاملے میں ہم سب سے ڈھیلے ہیں کہ اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو, یعنی ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کے دینے پر کوئی اور قدرت نہیں رکھتا. وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوائے اس کے؟ جیسے عمروں میں درازی, یعنی elongation in your age. جسمانی صحت و توانائی, یعنی اپنی صحت اور انرجی. اور رزق میں وسعت. روز ہم ڈیلی دعا مانگتا ہوں نا میں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما, رائٹ. یہ اللہ کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں, رزق ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے, وہاں جی جا کے مانگ لیا رزق, وہاں اللہ. دادا جان فرما رہے ہیں اللہ. اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کو کھولنے والی کنجی دے دی. سبحان اللہ, سبحان. ایک طرف اس نے اپنے خزانے بنائے, وہ ایسے خزانے ہیں جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا ہمیں. پھر اس نے ان خزانوں کو صندوق میں بند کیا. تو اس نے ایک طرف خزانے بنائے اور ان خزانوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ لاکس میں, رائٹ. اس لاکس کو کھولنے کے لیے اس نے چابی دے دی ہمیں. چابی ہمیں دے دی, اپنے پاس نہیں رکھی. خزانے رکھ دیے, ہمیں بتا دیا یہ لو چابی. چابی کیا ہے؟ اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتا دیا. اس نے یہ بتا دیا کہ اس سے کیسے مانگنا ہے. یہ جو مانگنے کا طریقہ سکھا دیا ہے اس نے, دیٹس واٹ اٹ از. اس طرح اب جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھول لو, اس کی رحمت کے جھالوں کو برسا لو, یعنی بارشوں کو, اس کی رحمت. ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو, ڈسپیئر نہ ہو. اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. نیت اچھی ہوتی ہے تو اسی کے مطابقت سے آپ کو پھر عطا کرتا ہے. اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو پرابلم نہیں ہے دینے میں, لیکن اس کی مصلحتیں ہوتی کہ سائل کے اجر میں اضافہ ہو. کیونکہ مانگنے والا جتنا زیادہ مانگے گا اس سے ثواب بڑھے گا. دعا ایک عبادت ہے, اس کے اجر میں اضافہ. اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملے, یعنی جتنا اس نے مانگا تھا اس کو اور زیادہ ملے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے نہیں ملتی, مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں, یہاں یا پھر وہاں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر, تمہارے فائدے کی وجہ سے تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے, تمہیں نہیں دیا جاتا, کیونکہ اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے. اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو, کیونکہ بعض کا تم ایسی چیزیں مانگتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے. یہ تمہیں نہیں پتا, اللہ کو پتا. کیا چیز بچے کو دینی ہے کیا نہیں دینی یہ ماں باپ جانتے ہیں. بظاہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے فائدے کی چیز ہے, کہ ماں باپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ فیوچر جانتے ہیں, فیوچر ان اے سینس کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. لہٰذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار. وہ چیز مانگو اللہ سے جو لانگ لاسٹنگ ہو, حسن, جن کا جمال کہتے ہیں حسن کو, لانگ لاسٹنگ, اور جس کا وبال تمہارے سر پہ نہ پڑے. یعنی کوئی ایسی چیز نہ مانگ لو کہ مل جائے تو وہ پھر جواب دہی بڑی سخت ہو جائے گی وہاں. اللہ تعالیٰ مجھے پریزیڈنٹ آف امریکہ بنا دیا, پھر کیا کرو گے؟ 4 سال کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے نا, اس کا جواب اتنا دینا پڑے گا اوپر کہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بہت بڑا بوجھ ہے. رہا دنیا کا مال, تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا
اور نہ تم اس کے لیے رہو گے. یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو, دنیا کے لیے, فنا کے لیے خلق ہوئے ہو, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں, مرنے کے لیے ہو, موت کے لیے بنے ہو, زندگی کے لیے نہیں. تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں, یعنی یہ ایسی منزل ہے جس کا ٹھکانہ جو ہے نا اینڈ ہے. اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے, یعنی آخرت کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے یہ گھر ہے. اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ. یہ جو دنیا ہے نا, یہ ایک جسٹ ایک کوریڈور ہے جس سے گزر کے آپ آخرت میں. تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے, جس سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا. کتنا ہی کوئی چاہے اس موت سے نہیں بچ سکتا, وہ بہرحال اسے پکڑ لیتی ہے. لہٰذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کی وقت آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے, مگر تمہارے اور توبہ کے درمیان وقت آ گیا, یعنی تم اوور لک کر گئے اس کو. اس وقت میں موت نہیں آئے. گناہ تم نے کیے, تم نے سوچا تھا میں توبہ کر لوں گا, لیکن موت آ گئی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً توبہ کرو اگر گناہ ہو گیا. اے فرزند, اے بچوں, موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک پہنچ جانا ہے, موت اچانک آ جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے, ہر وقت یاد رکھو. موت کے وقت کو بھی اور موت کے بعد جہاں جانا ہے, اس ساری جگہوں کو تم یاد رکھو ہر وقت, تاکہ جب وہ تم تک آئے یعنی موت, تو تم اپنا پروٹیکشن کمپلیٹ کر چکے ہو, یعنی توبہ وبہ کر چکے ہو, اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط, یعنی اپنے لیے اچھی چیزیں جمع کر چکے جو تمہارے کام ہیں. اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے, یعنی سڈنلی نہ تمہیں آ جائے کہ تم سوچ ہی رہے ہو کہ یار یہ کریں گے وہ کریں گے, کہ تمہیں بے دست و پا کر دے, یعنی تمہیں ہیلپ لیس کر دے. ایسی حالت میں تم نے نہیں آنا. خبردار, دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی لالچ جو تمہیں دکھائی دیتی ہے, وہ تمہیں فریب نہ دے. should not deceive you. دنیا میں بہت اچھی اچھی چیزیں آپ دیکھ کر بہک جائیں, اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا, یعنی اللہ نے سب بتا دیا ہمیں اس کی تعریف کیا ہے, اور دنیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے. سب کو پتہ ہے ورلڈ میں کیا ہوتا ہے, جتنا بھی آپ حاصل کر لیں مارا آپ نے جانا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا $140 ملین ہاؤس, اس کے اندر وہ دکھا رہی تھی کہ صرف صوفہ سیٹ اور وہ فرنیچر اور ڈائننگ ٹیبل اور صوفہ اور ایک اور چیز تھی, وہ $3 ملین کی. یہ LA میں ایک گھر تھا, مر پھر بھی جائے گا اور خالی آتی جائے گا. اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے دنیا نے. دنیا نے اپنی برائیاں جو اس کے اندر ایلز ہیں نا, ایولز ہیں, وہ دکھا چکی ہے دیکھنے والے کے لیے. اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں, اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں, طاقتور کو نگل لیتے ہیں, اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے. یعنی یہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, یہ دے آر جسٹ لائک ڈاگس, یا جیسے شیر یا جیسے ہائیناز, جیسے گوشت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے پہ غراتے رہتے ہیں. بڑا چھوٹے کو کھا جاتا ہے, جانوروں میں یہ ہوتا ہے, طاقتور چھوٹے کو, بالکل ہی ایسے ہی. انہوں نے ان میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے ہیں اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں. ان میں کچھ جانور ہیں جو بندھ گئے ہیں, کچھ چھٹے ہوئے ہیں, دونوں غلط. انہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر سوار ہو لی, یعنی ایک ان نون وے پر چل پڑے. یہ بہت مشکل ویلیز میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہیں, یعنی ایک ایسی ویلی میں چھوڑ دیا گیا ان جانوروں کو جہاں دوسرے درندے ان کو کھا جائیں گے. جو جانور چھٹ گئے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ چھٹ گئے ہیں جہاں اس کو جانور کھا جائیں گے. واٹس دا پوائنٹ. نہ ان کا کوئی گلہ بان ہے, نہ ان کا کوئی لیڈر ہے جو ان کو بچائے. کیا ہوتا ہے, مویشی جو ہوتے ہیں, ہرڈ ہوتا ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فارم ہوتے ہیں, رینچز وغیرہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, باڑ لگا دیتے ہیں
تاکہ کوئی جنگلی جانور، کتا، کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان کے جانوروں کو نقصان پہنچائے. تو ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گلہ بان. گلہ بان یعنی جو ہرڈ کا شیپ اس کو ہرڈ کرتا ہے، جو ان کی نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے، نہیں کوئی ایسا بھی نہیں جو انہیں گریزنگ کروائے. دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور وہ ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں. جو بالکل گمراہی کے راستے ہیں وہ دکھا دی ہیں، جو ہدایت کی چیزیں وہ نہیں نظر آتی ان کو. یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی نعمتوں میں غلطاں ہیں، یعنی اس کی جو دنیا میں بظاہر چیزیں ہیں جو اچھی لگتی ہیں، مزہ دیتی ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے. یعنی اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ، دولت، پاور، یہی ہے سب کچھ. دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں. ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا، تم نے مار دیا اپنے آپ کو. If this happened with you. اور اس کے آگے کی منزل کھو بھولے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بھول چکے ہیں. ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، یعنی رک جاؤ، ہولڈ آن، جسٹ لیٹ دا ڈارک پاس. گویا سواریاں اتر رہی ہیں. تیز چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص صبح اور شام کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے. یعنی جو دن اور رات جس پہ پاس ہو رہے ہیں وہ چاہے ایک جگہ پہ بھی بیٹھا ہو لیکن وہ ایکچولی چل رہا ہے. از واکنگ، his ایج از انکریزنگ، مگر حقیقت میں، اور اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے مگر مسافت طے کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے. he is a traveler. اور اگرچہ ایک جگہ مگر، اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو، believe in it، کہ تم اپنی آرزوؤں کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے. جو تمہاری خواہشات ہیں، جو ہمارے وشز ہیں، وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے. اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو، یعنی وہ مر گئے، تم بھی ہو جاؤ. لہٰذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو. یعنی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے نا کہ وانٹس کو اپنے لمٹ کرو، اور جو کسب معاش ہے یعنی پیسے کمانے کی دھن ہے نا، اس میں مڈل میں آؤ. نہ بہت زیادہ ہونے چاہیے نہ بہت کم ہونے چاہیے، اس کو بیلنس رکھو. فیملی امپورٹنٹ ہے، ٹائم امپورٹنٹ ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا امپورٹنٹ ہے، سیر و سیاحت بھی امپورٹنٹ ہے، پیسے کمانا بھی. کیونکہ اکثر طلب مال کا نتیجہ مال کا گنوانا ہوتا ہے. یعنی اکثر یہ جو ہم وانٹ بہت زیادہ کرتے ہیں نا، تو اس سے جو ہوتا ہے وہ بھی لوز کر جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ رزق کی تلاش میں لگا رہنے والا کامیاب ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے. یعنی جو محنت نہیں کرتا وہ محروم ہی رہے گا، جو ہمیشہ محنت کرتا ہے وہ پا لے گا. یہ ضروری نہیں ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں $27 ملین کی لاٹری نکل آتی. یو نیور نو، اللہ نے کسے کب کس طرح دینا، یو ڈونٹ نو دیٹ. ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو. ذلت یعنی گندی بات، اس سے اپنے آپ کو بلند سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری من مانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے. یعنی ایسی بعض اوقات ہوتا ہے انسان گر جائے تو اس کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. مثلا آپ کو کسی کی غلامی کر کے کچھ پیسے مل جائیں، آپ کہیں یار میں بھوکا رہ لوں گا، میں آپ کی غلامی نہیں کروں گا، میں اللہ کا غلام. اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، ہیوملیٹ نہ ہونے دو، چاہے تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہی حاصل ہو رہا ہو. کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو تم لوز کر دو گے اپنے آپ کی، تو اس کا بدل کوئی نہیں، کوئی اس کا ایکسچینج نہیں ہوگا. دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ. ڈونٹ بی slaves of others. جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو. کہتے ہیں نا all is well that ends well. بکواس. اس گین کا کوئی فائدہ نہیں جس کے مینز ٹھیک نہیں. This is crap. You don't believe in that. اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت
اور مشکلات اٹھانی پڑیں تو کیا فائدہ. خبردار تمہیں لالچ کی تیز سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لا اتاریں. یعنی ایسے گھوڑوں پہ نہ سوار ہو جاؤ, ایسے رائڈ پہ نہ چڑھ جاؤ جو تمہیں ختم کر دیں, گمراہ کر دیں. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا, یہ جو گریڈ ہوتا ہے, یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو. ہائے ہائے ہائے, اس کی تو عربی پڑھنی چاہیے. اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو اپنا واسطہ ولی و واسطہ نہ بننے دو. سبحان اللہ. اگر ہو سکے تو اللہ اور اپنے بیچ میں کسی کو واسطہ نہ بننے دو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. دادا جی کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کو نہ بننے دو. یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہو سکے اپنے اور اللہ کے بیچ میں مجھے واسطہ بنا لو, نبی کو واسطہ بنا لو. کہہ رہے اگر ہو سکے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو, کیونکہ تم اپنا حصہ اپنی قسمت کا پا کر رہو گے. جو تمہارے فیٹ میں نا تمہیں ملے گا, وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے, اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے. اگر تھوڑا ملا اللہ سے, وہ بہتر ہے اس سے جو مخلوق کو یعنی بندوں سے مانگنے سے جو چیز زیادہ ملے, اس سے وہ کم بہتر ہے جو صرف اللہ سے ملے. اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. اگر وہ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملنا ہے, یہ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملنا ہے, تو اللہ پہ بھروسہ کرو. بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے. یعنی یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ بلا وجہ بولنے سے بہتر ہے بلا وجہ چپ رہ لو. برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو. برتن یعنی تمہارے اندر, یہ بہت زیادہ نہ بولو, بلا وجہ نہ بولو, ایسی باتیں نہ کرو کہ تمہارے راز کھل جائیں. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے پھیلانے سے بہتر ہے. دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے, بجائے اس کے کہ سیونگ کرو, بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگنا پڑے. یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. یاس کہتے ہیں ریگریٹ کو, ریگریٹ نہیں, یاس کہتے ہیں کسی چیز کو جب نہ ملے تو افسوس ہوتا ہے نا کہ یار یہ من نہیں بات پر. کہہ رہے ہیں وہ افسوس بہتر ہے بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگ کے تم اپنی وہ چیز اس سے ذلیل ہو جاؤ گے تم دنیا میں. پاک دامنی کے ساتھ محنت و مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے. یعنی اپنے آپ کو باعزت رکھ کر اگر محنت کر کے کچھ پیسے کم کما لو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ برائیوں میں اور بدیوں میں پڑھ کے اور زیادہ پیسے کماؤ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے. نیور ٹیل یور سیکرٹس ٹو اینی ون. بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, ہرٹ کرتی ہے ان کو. جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے. اگر آپ زیادہ بولیں گے آپ فضول باتیں کرنے لگیں گے. سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے. یعنی جو سوچ سمجھ کے چلتا ہے نا اسے صحیح راستہ نظر آ جاتا ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. نیکوں سے ملتے جلتے رہو تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے, اچھے لوگ. بروں سے بچتے رہو گے تو ان کے امپیکٹ سے بھی دور رہو گے. بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو. یہاں سے ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے.